وإثبات المعاد والرد على الكفار والمكذبين. سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں سورۃ البقرہ کے پہلی آیت الف لام میم اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے اور تمام دلائل کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اور جو مختلف ائمہ کی آراء ہیں میں نے وہ بھی ذکر کر دی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب العلم اس بحث کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی اول میں دیکھ لیں. قال ابن جریر حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شریح عن عطاء بن الصائب عن ابی الضحى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الف لام میم صاد انا اللہ افضل تو انا اللہ فصل. تو بعض نے یہ فرمایا کہ الف سے انا مراد ہے، لام سے اللہ ہے اور صاد سے یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میں کھول کے بیان کرتا ہوں. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ أَيْ هَذَا كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ أَيْ مِن رَّبِّكَ. یہ اللہ کا قرآن ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورت میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ صراط مستقیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اور اس صورت میں بھی بیان فرمایا کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے. کتاب انزل الیک من ربک، وہ قرآن جو تیرے رب نے تیری طرف بھیجا ہے یہی صراط مستقیم. تو آپس میں صورتوں کا یہ ربط ہے اور ایک دوسرے سے صورتیں الحمدللہ جڑی ہوئی ہیں اور ملی ہوئی ہیں اور اس میں مقام رسالت اور اس بات معاد اور احوال آخرت کا ذکر ہے اور یہ اوائل الصور میں ہیں جو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. فلا يكن في صدرك حرج منه قال مجاہد وقتادہ وسدی شک منه وقال لا تتحرج به في ابلاغه والانذار به. آپ کے دل میں کوئی شک کوئی تنگی نہ ہو
شک کا منع نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ کی وحی پہ تو شک نہیں، لیکن جب پہلے قرآن اترا تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں تنگی نہ ہو کہ میں کیسے بیان کروں گا، وسائل نہیں ہیں، پورے عالم کو کیسے بات پہنچاؤں گا، اور کفار اور مشرکین کے مقابلہ، ان کی استہزاء کے اور ان کی قوت کے سامنے میں کیسے بالکل تنگ نہ ہوں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کیوں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے مخالفتوں پر صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ لتنذر به ای انزلناہ الیک لتنذر به الکافرین، ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ کافروں کو ڈرائیں کہ بھئی ڈر جاؤ، دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ وذکریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ ثم قال تعالی مخاطبا للعالم، پہلے تو حضور کو خطاب تھا نا، اب پوری کائنات، پوری مخلوق کو خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ای اقتفوا آثار النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الذی جاءکم بکتاب انزل الیکم من رب کل شیء وملیکہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یاد رکھو اتباع کرو تم نقش قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فرمان کی، الذی جاءکم بہ، جو اللہ کا پیغمبر تمہاری طرف لے کے آیا ہے، بکتاب انزل الیکم، ایک ایسی کتاب جو تمہاری طرف بھیجی گئی، من رب کل شیء وملیکہ، بھیجنے والا کون ہے؟ جو رب ہے ہر سب کا اور سب کا مالک ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء ای لا تخرجوا عما جاءکم بالرسول الى غیرہ، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کے کسی غیر کی اتباع نہ کرو، کسی غیر کے کہنے پہ نہ چلو، کسی غیر کے دھوکے میں ہرگز نہ آؤ۔ فتکونوا قد عدلتم من حکم اللہ الی حکم غیرہ، اگر تم غیروں کی اطاعت کرو گے تو گویا تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کے حکم کی اتباع کی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ نے فرمایا کہ اتنی وضاحت کے بعد، قرآن کے بعد، فرمان رسول کے بعد، لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کقولہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میرا مدنی آپ جتنا زور لگائیں لیکن بہت لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ وقولہ ان تطیع اکثر من بالذی یضلوک عن سبیل اللہ، اگر ساری مخلوق یا اکثر آپ کی اتباع کرے وہ تو الٹا آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں بہت لوگ ایمان لانے والے ہیں مگر وہ ایمان کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور غیر اللہ کی مدد بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز بھی دیتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، تو گویا وہ ایمان کے باوجود مشرک ہے۔ اور اس کے بعد اب تحدید اور تخویف کا دور آیا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَّسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ يقول تبارك وتعالى وكم من قرية أهلكناها أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة۔ اللہ نے فرمایا کتنے بستی والے لوگ ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا، کیوں؟ بے مخالفت رسلنا، کہ ہمارے رسولوں کی مخالفت کی، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا،
نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دنیا کی بھی رسوائی اور ساتھ آخرت کی بھی ذلت نصیب ہوئی. کما قال تبارک و تعالی ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. میرے محبوب آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان سے بھی قوموں نے استہزاء کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فحاق بالذین سخروا منهم، پھر جو مذاق اڑانے والے تھے ان پہ اللہ کا قہر نازل ہو گیا بس سبب اس مذاق اڑانے کے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو. كقوله وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اللہ نے فرمایا کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، یہ ظلم کرنے والے تھے. اب جا کے دیکھیں کہ اوندے بوم پڑے ہوئے ہیں، درخت بھی الٹے ہو کے نکل گئے ہیں، اور ان کے کنویں جو آباد تھے وہ اب بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے محل جو تھے بڑے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ختم تباہ ہو گئے ہیں. اسی طرح فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَذَكَرَ مَسَاكِنَهُمْ اس کے بعد باللہ قلیلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی بستی والے ہیں جن کو ہم نے اتنا دولت دی کہ وہ پھٹ پڑے، بدر کثرت سے مال ملا، اور لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی نہ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہلاک کر. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کے محل ہیں، یہ ان کے نشان ہیں، پھر ان میں کوئی رہنے والا بھی نہ آیا. اور ہر چیز کا وارث اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی طرح یہاں فرمایا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ أَيْ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ وَبَعَثَهُ لِيَقْضُوا بَيَاتًا لَيْلًا. مفسر فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، اور وہ رات میں بڑی میٹھی نیند سو رہے تھے. او ہم قائلون من قیلولۃ استراحت وسط النہار، یا دوپہر کو قیلولہ کر کے آرام کر رہے تھے، عذاب آیا. وقل وقتین وقت غفلت ولہوۃ، چونکہ یہ دونوں وقت جو ہیں غفلت کے ہوتے ہیں، رات کو بھی نیند ہے اور دوپہر کو بھی بندہ سویا ہوا ہے تو کسی چیز کا فکر ہی کوئی نہیں نا، اسی وقت عذاب آ گیا. کما کان تعالی فامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا یہ بستی والے مطمئن ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اور وہ سوتے ہوں؟ اب امان اہل القرى یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا اللہ کا عذاب آئے چاش کے وقت میں کہ وہ اپنے کھیل کود میں مصروف ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے. اور جیسے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات یکسف اللہ بہم الارض او یاتیہم من حیث لا یشعرون. کیا یہ بے غم ہو گئے ہیں برائیاں کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسی طرف سے عذاب آئے کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ عذاب کہاں سے آیا ہے. او یاخذہم فی تقلبہم فما ھم بمعجزین، یا یہ اپنے کاموں میں مصروف ہو اللہ اسی میں پکڑ لے، یہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. او یاخذہم تخوفا ربک رؤوف رحیم، یا اللہ ان کو پکڑے ان کے خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، لیکن اللہ پاک مہربان ہیں، رحمت کرنے والے ہیں. اگر اس کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں تو معافی مل سکتی ہے. وقولہ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. فما کان قولہم عند مجیء العذاب، جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا کیا؟ اعترفوا بذنوبہم وانہم حقیقون بہذا. اب جناب اقرار کر لگے ہائے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلط. لیکن کب؟ جب عذاب آ گیا. اور جب عذاب آ جائے تو پھر نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اعتراف اور ندامت کام آتی ہے. جیسے فرمایا کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ الی قولہ خامدین، کتنی بستیوں والے ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا. ایسے ہیں جیسے کوئی چیز بجھ جائے، جیسے آگ بجھ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. قال الرجل في هذه الآية الدلالة الواضحة على صيغة ما جاءت به الرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
ما حلق قوم حتى يغزروا من انفسهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت میں یہ بات واضح ہے جس کی مطابق حضور پاک کا فرمان آیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ پہلے ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی توبہ کر لیں، اعتراف کر لیں۔ حدثنا بذلك بن عبيد قال حدثنا جرير بن اسنان عن عبد الله بن مسعود الزراد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يغزروا نفسهم قال قلت عبد الله كيف يكون ذلك قال فقد هذا الآية فما كان دعواهم جاءهم بأس إلا قالوا إنا كنا ظالمين، حتیٰ کہ قوم پھر خود اعتراف کرتی ہے اپنے گناہوں کا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اسی طرح وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح یوم یجمع اللہ ذکر ماذا اجبتم اما قالوا لا امنا انك انت علام الغیوب فیسأل اللہ لهم یوم القیامة واجاب رسله فيما ارسلهم به ويسأل الرسل ايضا عن ابلاغ رسالاته، هذا قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن قال ما بلغوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، پیغمبر بھیجتے ہیں، علماء بھیجتے ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو سابقہ امتوں کے احوال سنائے جاتے ہیں، لیکن جب ان سب کے باوجود وہ اپنے ضد پہ اور کفر پہ اڑے رہتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ قوم نے کیا جواب دیا، اور قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا ہے، لیکن جب عذاب آ جاتا ہے پھر سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اب اقرار کرے، اب اقرار کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ جب مار پڑتی ہے پھر تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم حج کے لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس دور میں بحری جہاز ہوتے تھے، ہوائی جہاز کا تو بڑا یعنی بہت کم تھے، اگر تھے تو اتنے کرائے تھے کہ بڑا آدمی آتا ہو۔ تو بحری جہاز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ والد صاحب، مجھے یاد ہے مسجد بنی ہوئی تھی، اس میں حضرت جماعت بھی کرواتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد درس بھی دیتے تھے۔ تو وہ جو راستہ تھا نا جہاں ہمارا یعنی بستر لگے تھے، راستے میں ایک شیعہ کا کوئی بالکل کٹر قسم کا ملنگ جو تھا نا، اس کی بھی چارپائی تھی۔ وہ دیکھتا نا یہ مولوی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، پھر واپس آئے، وہ ہمیں دیکھتا تو فوراً نعرے لگاتا یا علی مدد، مولا علی مدد، یعنی ہمیں چڑھانے کے لیے۔ چپ کر کے چلے جاتے بھی، اب جہاز میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاز جو ہے ایک ایسا منطقہ آتا تھا، جب ہم آتے تھے نا کراچی سے جدہ کے لیے یا بمبئی سے جدہ کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ ہے جہاں بالکل سارا سال جو ہے سمندر میں طوفان ہوگا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھی ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے اور بلا ضرورت حرکت نہ کرے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا جہاز جو ہے طوفان سے گزرے گا۔ وہ جب جہاز آیا نا جی طوفان میں، وہ تو کوئی طوفان پتہ نہیں کیا بلا تھا، اتنا بڑا جہاز جس میں کم از کم 3 یا 4 ہزار آدمی سوار تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہو رہا ہے، ایسے گھوم رہا، اور اتنا اس نے طوفان نے ہلایا نا جی کہ جو دائیں طرف کا سامان تھا نا وہ بائیں آ گیا، بائیں والا دائیں جا پڑا، ہر کوئی پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس وقت بچے تھے،
تو ہم جناب ہمیں اللہ کی شان ہے کہ وہ چکر بھی نہیں آتے تھے، اب شاید بڑھاپے میں وہی عذاب بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو شفا دے۔ تو بہرحال وہ جناب پھر اب جب ہم اس کے ساتھ گزرے تو وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ نے کہا حضرت علی کو نہیں بلایا؟ یا حضرت علی طوفان میں نہیں آتے، جہاز بعد میں جب گزرے گا پھر تشریف لائیں گے؟ وہ کہتا ہے جاؤ یار چھوڑو، حضرت علی نے کیا مدد کرنی ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا اب چونکہ ڈوبنے کا وقت آ گیا نا، سب کچھ بھول گیا۔ تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پر اللہ نہ کرے عذاب آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑے بڑے منکرین خدا کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اب اعتراف کرے۔ اب اعتراف کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے تو موقع دیا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی۔ وقال ابن مردویہ حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا ابراہیم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابو سعید الکندی قال حدثنا محاربی ان لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور نے فرمایا ہر آدمی جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر آدمی جو ہے اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، ملا، سب کے بارے میں اللہ ان کو سے قیامت میں سوال کریں گے کہ تم تو تہجد پڑھتے تھے لیکن بیوی بھی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں؟ تم نے اولاد کے بارے میں کیا کیا؟ اگر کوئی مل آنر ہے، فیکٹری والا ہے، کارخانے والا ہے، تو کیا تمہارے مزدور نماز پڑھتے تھے؟ کیا تمہارے ملازم نماز پڑھتے تھے؟ ان کے لیے تم نے کیا وہ قیامت میں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو تنخواہ دے کے تم کام لے سکتے ہو تو اللہ کا کام نہیں لے سکتے۔ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان جو دارالکفر ہے، وہاں اتفاق سے میں گیا، بمبئی کا علاقہ، باندرا کا علاقہ مشہور ہے، وہاں گیا تو واپس آ رہا تھا دوسرے دن، تو میں نے کہا بچوں کے لیے کوئی شاپنگ واپنگ کر لوں۔ بچے تو جتنا بھی ہو نا پھر بھی کہتے ہیں بھی کیا لائے، تو ایک بہت بڑا شاپنگ پلازا تھا، اس کے اندر ہم چلے گئے۔ ماشاءاللہ جو جو چیزیں ہم نے خریدنی تھی نا وہ بھی ساری وہاں موجود تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے، تو آپ کے ہاں آپ کے اس پلازے میں کوئی واش روم کوئی انتظام ہے؟ انہوں نے کہا بالکل انتظام ہے۔ ایک آدمی ان کا آیا مجھے لے کے، وہ تیسری یا چوتھی منزل تھی، اوپر چلا گیا۔ ماشاءاللہ بہترین مسجد بنی، بہترین نیٹ کلین حمام، اور اس میں انڈین حمام بھی اور انگلش کموڈ بھی، اور وضو کے لیے کھڑے ہو کے وضو کرنے کے لیے بھی انتظام، اور اگر بیٹھے تو کرسیاں بنی ہوئی اس پر بیٹھ کے بھی وضو کرنے کا انتظام۔ مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، اتنا دل خوش ہوا۔ میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے کہا تھا ہمارے جو اس پلازا کے مالک ہیں نا، ان کی حکم ہے کہ نماز کے وقت ہر چیز بند، باقاعدہ امام رکھا ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اور جو ملازم 3 دفعہ غیر حاضری کرے اور عذر نہ ہو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ تراویح ہوتی ہے، باقاعدہ با جماعت وتر پڑھے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی 10 منٹ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پورا انتظام ہے، ہمارے مولوی صاحب باہر گئے ورنہ آپ کو ہم ملاتے۔ تو میں نے الحمدللہ وضو کیا سکون سے، اطمینان سے، اور انہوں نے کہا حضرت ابھی مغرب کی اذان میں آدھا گھنٹہ ہے، اگر آج ہمیں آپ نماز پڑھاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے بھی تو پڑھنی ہے۔
اور ایک دفعہ آپ ٹریفک کے ایسے سمندر میں پھنس گئے نا تو انشاءاللہ آپ عشاء کے بعد پہنچیں گے جہاں جانا ہے آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کیوں چھوڑیں؟ اتنے میں نے کہا بھی میں چیزیں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے رہے تو اذان ہو گئی، پھر ہم اوپر چلے گئے سکون سے الحمدللہ نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جناب ہم اترے۔ میں نے کہا بھی ان چیزوں کا ساری پیک ہو چکی تھی ماشاءاللہ، تو میں نے کہا ان کا بل بناؤ۔ انہوں نے کہا حضرت بل تو ان کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مالک صاحب اسی لیے چھپ گئے، نماز انہیں آپ کے پیچھے پڑھی ہے، لیکن انہوں نے کہا مکی صاحب سے بل نہیں لینا، چاہے میرا سارا پلادہ بھی لے جائیں۔ میں نے کہا دیکھیں بات سنو، تمہارا مالک سخی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن میں بلوچ اور ضدی آدمی ہوں، میں بغیر پیسے کے بالکل نہیں لوں گا۔ پڑھا رہے زمانہ السلام علیکم، نہیں لیا الحمدللہ۔ میں سودا لینے آیا تھا کہ ہدیہ لینے آیا تھا؟ یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے من غیر طمع ولا اشراف نفس، طمع بھی نہ ہو اور نفس ادھر متوجہ بھی نہ ہو، اور کوئی ہدیہ پیش کر دے، ٹھیک ہے قبول کرو، سنت ہے۔ میں تو سودا لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہرحال ہم تو پیسے نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ لیں، میں بھی چیزیں نہیں لے سکتا۔ ہم چلے آئے، بہرحال دوستوں نے کہا حضرت پھر کسی اور پلازے سے، میں نے کہا جی آپ چھوڑو، سب جگہ یہی ہوگا، ہم لیتے ہی نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ بچے پوچھیں گے، میں کہوں گا گیا تھا بس۔ اچھا وہ بھی کوئی ماشاءاللہ اتنا سمجھدار آدمی تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں جب ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے اتنا بڑا پیکٹ اٹھا کے دیا، انہوں نے کہا حضرت وہ جو کپڑے آپ چھوڑ آئے تھے نا، انہوں نے کہا اب تو آپ کو خیال نہیں ہے نا کہ ہدیہ ملے گا، اب آپ کو خیال نہیں، اب ہدیہ قبول کرو۔ انہیں جہاز میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا بی بی اللہ تجھے بھی جزا دے، میرے لیے تو پھر مسئلہ ہے کہ میں ریاض اتروں گا جہاز سے، پھر جدے والے جہاز میں بیٹھوں گا، اتنا بڑا پیکٹ میرا کوئی چاچا اٹھائے گا، میں یہ سامان لے کے پھرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو جدے پہنچائیں گے، خلاص سلام، ہم انتظام خود کریں گے، اگلی فلائٹ پہ میں خود کسی ایئر ہوسٹس کو دے دوں گی، وہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ کے اتر کے کلیئر کرا کے امیگریشن کے باہر پیش کرے۔ میں نے کہا پھر میں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا جی، پھر آدمی کو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے بڑے دہریہ، بڑے بڑے کافر مشرک بھی کہ او مائی گاڈ، ان کو بھی اس وقت پھر خدا یاد۔ اللہ نے فرمایا اب یاد کر رہے ہو؟ ہم تو پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فالامام یسأل عن رعیتہ، امام سے پوچھا جائے گا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ نے رعایا کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح والرجل یسأل عن اہلہ، اور مرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے دین کے لیے کیا کیا۔ والمرأة تسأل عن بیع زوجها، عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے خاوند کے گھر کی کس طرح حفاظت کی ہے، کس طرح امانت کی ہے۔ والعبد یسأل عن مال سیدہ، اور غلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے سردار کا مال جو تمہارے ہاتھ میں تھا تم نے اس کو کیسے خرچ کیا ہے۔ قال حدثني ولنسألن المرسلين وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا زيادة وقال ابن عباس في قول قصرنا عليهم علم وما كنا غائبين يوزع الكتاب يوم القيامة كما قالوا، قیامت والے دن کتاب رکھ دی جائے گی اور اس میں ہر چیز لکھی ہوگی جو ہم نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ وما كنا غائبين انه يخبر بعض يوم القيامة قالوا، اللہ خبر دیں گے قیامت والے دن اپنے بندوں کو جو تم نے کہا، جو عمل کیا، تھوڑا یا زیادہ ہم سب جانتے ہیں۔ وجلیل وحقیر لأنه تعالی شہید ولا كل شيء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ حاضر ہیں۔ لا یغیب عن شیء، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ ولا یغفل عن شیء،
بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. اگر تیری آنکھ خیانت کرے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تو نے دل میں چھپایا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. فرمایا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، جو پتا گرتا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، اور جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. اللہ یا قوی القادر والمقتدر قوینی و قوی قلبی، یا محتاج نہ کر. ہمارے دوست کے والد کو ڈینگی وائرس نے کاٹا، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی نے عمرے کا طواف جب ختم کیا تو عصر کا وقت تھا، نفل نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عصر کے بعد چونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں حضور پاک نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک سورج ڈوب نہ جائے. تو اس نے اچھا کیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بعد میں آ کے 2 رکعت پڑھ لی. مسجد الحرام کے باہر جو میدان ہیں، میرا بھائی میدان نہیں، پورے مکے کا شہر جہاں ہے وہاں ہر جگہ 1 لاکھ ثواب ملتا ہے. سارا مکہ جو ہے وہ مکہ بھی ہے، وہ حرم بھی ہے، وہ مسجد الحرام بھی ہے، وہ کعبہ بھی ہے. اس لیے ہر جگہ جو بھی آپ نماز پڑھیں گے بات کہ انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا. مکروہ اوقات میں کوئی نماز نہ پڑھے، نہ اپنی نہ قضا. اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتیں میرے مدنی پاک کو بہت محبوب تھیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ ان کی قضا کر لیا کرو، کیونکہ حضور کو بڑی پیاری تھیں یہ 2 رکعتیں. حضور نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر پوری دنیا کی شاہی مجھے دی جائے تو اس کے مقابلے میں 2 رکعتیں نہیں چھوڑوں گا. ایک آدمی نے پہلا عمرہ کیا، اس نے سر گنجا کیا. دوسرے عمرے میں اس نے سر کے چاروں طرف سے باریک کٹ لگوائے، بالکل دم ہو گئی. کس بات کے کٹ لگوائے جب بال ہے ہی نہیں؟ زخم کیے، چمڑا اتارا. بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا کہ کٹ لگوانے سے کچھ نہیں ہوتا. کٹ لگوانے سے جرمانے کا نٹ لگ جاتا ہے 1 بکری دم. ہم مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں، رہائش مکے میں ہے. پہلے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھا عمرہ کیا، دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، 100 عمرہ کریں، منع نہیں ہے. یہ تو نفلی عبادت ہے، جتنا کوئی کرنا چاہے کرے. اور ایک بات یاد رکھو کہ بار بار عمرہ کرنے سے جو غریب ہو نا اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ عمرے زیادہ کرے، اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتے. حدیث مبارک میں ہے عمر حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے. ایک شخص سعودیہ میں کام کرتا ہے، عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے. دوسرے عمرے کے مکہ اگر احرام باندھتا ہے، صحیح ہے بھائی، ابھی یہی سوال تو پوچھا ہے، یہی تو بتایا تھا، پھر وہی آ گیا. اکثر ہمیں کمپنی والے مرغی دیتے ہیں جو کہ کھال سمیت ہوتی ہے، جبکہ میں نے
اگر وہ ذبح شدہ ہے تو پھر مرغی کی کھال حرام نہیں ہے. اگر وہ ذبح ہی نہیں ہوئی پھر حرام ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مسئلہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. وہ یہ تھا کہ یہاں ایک رواج ہے جہاں مرغیاں زندہ لے کے ذبح کرتے ہیں نا لوگ کہ بھئی ایک مرغی ذبح کر دو, وہ ذبح کر دیتے ہیں. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کو گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں. گرم پانی میں ڈالنے کے بعد پھر مشین پہ گھماتے ہیں تو پر جلدی سے صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے, چونکہ جب آدمی مرغی کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالتا ہے تو اس کا وہ دم مسفوح جو ہے واپس اندر چلا جاتا ہے. اس لیے اچھا جو محتاط ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد ان کے ایسے برتن بنے ہوئے ہیں اس میں مرغی کو الٹا کر دیتے, وہ خون بہتا رہتا ہے بہتا ہے, جب بہہ جاتا ہے پھر گرم پانی میں ڈال کے صاف کرتے, وہ ٹھیک ہے. میں جمعرات کو حائل سے عمرے کے لیے آیا. مدینہ منورہ سے میں نے احرام باندھا, عمرہ کیا. پھر میں جمعہ کو جدہ گیا, ہفتے کو پھر واپس مکے آیا. اب مجھے 3 دن ہو گئے ہیں مکے میں پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں. مسجد عائشہ سے کرو, جیرانہ سے کرو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 3 دن جب تک نہ ہوں عمرہ نہیں کر سکتے. آپ جب جدے گئے تھے وہاں سے احرام پھر باندھ لیتے, ایک عمرہ مفت میں آپ کو مل جاتا. دار التوحید کے سامنے جو عمارتیں بن رہی ہیں ان میں کام کرتا ہوں, ظہر عصر کی نماز بعد میں پڑھتا ہوں. میرا بھائی آواز کی بات نہیں ہے, امام کی آواز تو ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. جس بلڈنگ میں آپ نماز اسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کیا صفیں نظر آتی ہیں؟ اگر اگلی صفیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پھر تو نماز ہو جائے گی. اگر اگلی صفیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہو. کہتے جی کہ عیدگاہ کے اندر جمعہ کی نماز یا جنازہ کچھ بھی پڑھیں, عیدگاہ کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اس میں کوئی عبادت نہ کی جائے, صرف عید نماز پڑھی جائے. جب عید نماز جائز ہے جمعہ بھی جائز ہے, جب جمعہ جائز ہے جنازہ بھی جائز ہے. میرے ساتھی نے حمام میں جا کے احرام کھول کے بال خود کاٹے, ٹھیک ہے, کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم احرام کھولتے ہیں نا تو ہمارا احرام جو ہے عمرہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اس چادر میں, چادر کھولی تو عمرہ بھاگ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ان بے وقوفوں کا کیا علاج؟ یعنی عمرے کی چادر کی گانٹھ نہیں کھولتے, داڑھی پہ روز اس طرح پھرواتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہے یار؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے, ورنہ ایک روٹین ہے. وہ جیسے کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ اب تو عمرہ نہیں ہے, اب تو ایک میلہ ہے, لوگ میلے پہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تماشے دیکھ رہے ہیں, اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, بڑے بڑے مہنگے پیکج لے رہے ہیں, پتہ شتہ کوئی نہیں, نہ طواف کا, نہ صفا کا, نہ دعا کا. اخبار نیوز میں کام کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح خبریں دیا کرو, غلط نہ دیا کرو. بھی کوئی کام کرے گا تو اخباریں چلیں گی نا. میرے سسر کی 2 بیویاں ہیں. ایک بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے آئے, خامن سے نہیں پوچھا لیکن آ گئی. خامن ناراض ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. ویسے اس نے غلطی کی, اس کو خامن کی اجازت لینی ضروری تھی. اس کی اجازت لینے کے بعد وہ بیٹے کے ساتھ آتی. بہرحال جو ہو گیا ہے یہ جا کے معافی مانگیں اور خاندان کے بزرگ اس کو بھی سمجھائیں کہ بھئی حج پہ بھی گئی تھی نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا اس نے, معاف کر دو اس کو. میری بیوی کا
جو زیور ہے اگر میں اس کی حساب زکوٰۃ دینا چاہوں دے سکتے ہو، بیوی دے یا تم دو، تمہاری مرضی ہے، قیمت لگا لو، 2.5% کے حساب سے دے دو۔ میں بھی جو کچھ کماتا ہوں والد کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، پھر وہی زکوٰۃ کے ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رات کو بیوی کے ساتھ سوئے کہ بچے پیدا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شہوت پوری ہو وہ ٹھیک نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے انجینئر صاحب کو عقل شاید پورا سورہ عطا فرمایا ہے۔ بچے کے لیے کرو یا ویسے کرو، شہوت تو پوری ہوگی نا، شہوت نہیں ہوگی تو کرو گے کیا؟ عجیب لوگ ہیں، مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ نے رات کو بیوی حلال کر دی، بس بات ختم۔ جب بھی نماز ختم ہوتی ہے، بعد میں آنے والے نماز دوسری نماز کرتے ہیں جس کی بھائی ایک یہ ہے کہ اگر امام کی داڑھی نہ ہو نماز تو ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن داڑھی منڈے کے پیچھے پڑا نہ کرو، نہ ان کو کبھی امام بنایا کرو۔ ایک ہے مجبوری کہ داڑھی والا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ سارے ماشاءاللہ قرین شیو ہیں، تو بہرحال آگے بھی وہی ہوگا پیچھے بھی وہی ہوگا۔ سور کا معنی ہوتا ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا شیعہ ملنگ سینگ لے کے پھونکتے رہتے ہیں، ایسے اللہ نے بھی ایک بہت بڑا سور ہے جو زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کا طول ہے، اور اس کے اندر سوراخ ہے، ہر سوراخ سے اللہ کے حکم سے روح نکلے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماریں گے۔ بہرحال اگر آپ کی بیوی نے کوشش کی ہے اور خون بند نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں کہ کیا 10 دن گزر گئے، اگر 10 دن گزر گئے پھر بھی خون بند نہیں ہوتا تو پھر استحاضہ ہے، بیماری حیض نہیں ہے، پھر وہ غسل کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے۔ اور اگر 10 دن نہیں گزرے ہیں اور خون بھی بند نہیں ہوتا ہے، پھر فلائٹ تبدیل کرا لیں، 100 ریال لیں گے، فلائٹ بدل دیں گے، بلا وجہ بیوی کو خراب نہ کریں، کیونکہ وہ عمرے میں جائے گی تو جب تک عمرے سے نہ نکلے ہو تو خاوند بھی حلال ہی نہیں، تو اس لیے پھر صبر کرو۔ اگر خون بند ہو جاتا تو آپ اسی حالت میں عمرہ کر لیتے، دم دے دیتے، لیکن بند نہیں ہوا تو اب صبر کرو۔ کہتے جی ہاں ہاتھ چومنا تو منع نہیں ہے، ہاتھ چومنا یا پیشانی پہ بوسہ دینا کوئی منع نہیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، طواف کے دوران ایک عورت علیحدہ ہو گئی، 6 چکر لگائے، پریشانی میں مطاف سے باہر نکل گئی، ہوٹل جا کے احرام کھول دیا، اور گزارش یہ ہے کہ احرام عورت کا ہوتا ہی کچھ نہیں، اگر تھوڑی دیر گزری ہے تو پھر وہ اپنی کپڑا باندھ کے پھر آ کے طواف بھی کرے، صفا مروا دوڑے، عمرہ پورا کرے، بال کٹائے۔ اگر وقت کافی گزر گیا ہے تو اب اس کو عمرہ بھی کرنا ہوگا مسجد عائشہ سے، اور دم بھی دینی ہوگی کہ بلا وجہ احرام کھول دیا، مذاق ہے، جب چاہو کھول دو، جب چاہو باندھو۔ دم یہاں دینی ہوگی، پاکستان نہیں، غلطی یہاں کی ہے، سزا بھی یہی ہوگی۔ اگر کسی نے
نے فرض کے تیسرے یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی تو سجدہ سہو ہے احناف کے نزدیک۔ اگر مسافر رمضان شریف میں آیا، مغرب کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح چھوڑ کے صفا مروہ، تو کوئی حرج نہیں، مسافر پر تو تراویح واجب ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر مسافر ہے اس پر تو سنتیں ویسے معاف ہیں، اس نے جا کے صفا مروہ دوڑ لی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ رمضان المبارک میں جو تراویح اور نماز کی بہار حرمین میں ہے وہ کائنات میں کہیں۔ اچھا تراویح 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، بعد میں جا کے صفا مروہ دوڑ لو۔ صفا مروہ تو آپ کسی وقت بھی دوڑ سکتے ہیں نا، لیکن تراویح جو ہے وہ تو مؤخر نہیں کر سکتے، وہ تو جماعت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتری یہی ہے طواف بھی کرے، اس کے بعد تراویح پڑھے، تراویح پڑھ کے رش بھی نکل جائے گا، سکون سے جا کے صفا مروہ دوڑ لے۔ اب نہ دوڑے تو معاف ہے، نہ پڑھے تراویح تو معاف ہے۔ اپنی بچی کا نکاح کعبے میں کریں گے تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہاں مکہ میں نکاح نہیں ہوتے؟ نہیں، یہاں جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے، کیا خیال ہے آپ کے؟ سب بغیر نکاح کے ہیں۔ کعبے کے اندر اگر آپ نے نکاح کروانا ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے۔ بعض پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کعبے کے اندر نکاح کروا لیں۔ انا للہ و انا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑا شوق ہے حتیق میں بیٹھ کے کر لو، وہ بھی کعبے کا اندر ہے۔ بھائی لوگ ایک ساتھ تھے، الگ ہونے کے بعد میں نے زمین خریدی ہے، اپنی بیوی کے نام سے، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جب آپ الگ ہو گئے، اپنی کمائی سے ایک جائیداد خریدتے ہیں تو بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اپنے نام کراؤ، بیوی کے نام نہ کراؤ، انشاءاللہ بیوی گھر سے نکال دے گی، فکر نہ کرو۔ جب جائیداد اس کے نام ہو گئی نا تو انشاءاللہ بندہ بھی اس کو اور مل جائے گا، اور پھر آپ انشاءاللہ چھٹی پہ اپنے نام رکھو تاکہ مرتے تک بیوی خدمت کرتی رہے، کہ مرنے کے بعد تو جائیداد مل جائے گی نا۔ پہلے تم نے دے دی، پھر کیوں خدمت کر؟ پاگل ہو گئی ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا تو اللہ جانتا ہے، وہ جانتی ہے، ہم کیسے بات ہے کیا مانیں۔ ہاں اگر کماری لڑکی ہے تو اس کی بیکارت باقی ہونی چاہیے۔ جو انسان ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور لعنت ہے، اور سزا یہ ہے کہ لوتی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اونچی جگہ سے گرا کے پتھر برسائے۔ اور جو بیوی کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ من اتی فی دبر امرأتہ، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کیا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے بڑا گناہ کوئی ہے؟ یہ لعنت ہی ہے جو سب سے پہلے شیطان پہ پڑی تھی، ان لعنتی علیک۔ حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا، سوال کا مطلب کیا ہے؟ حجر اسود ادھر ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، پاس کیسے ہے؟ حجر اسود آسمان سے کیسے اترا؟ اس وقت میں ساتھ نہیں تھا کہ آپ کو بتاتا کہ وہ کرین سے آیا یا اوپر سے پھینکا گیا، جب میں تھا نہیں تو آپ کو کیسے بتاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آدم لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ عمر
کے طواف کرتے وقت عورت کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا، نفلی طواف ہو یا عمرے کے طواف میں کپڑا نہ لگے۔ نفلی طواف میں تو نقاب بھی پہن سکتی ہے نا باندھ کے، عمرے میں آگے کپڑا لٹکا دے، چہرے کو نہ لگے۔ اگر میں نے امام کے ساتھ فرض نماز تو نہیں پڑھی، تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا ضروری ہے کہ جس کے پیچھے فرض پڑھو اسی کے پیچھے تراویح پڑھو؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ طواف کے دوران طواف کر لیا، صفا کے باپ بیٹا علیحدہ ہو گئے، بابا گر گئے، چوٹ بھی لگی، بابا نے بعد میں بتایا کہ میرے 4.5 چکر ہوئے تھے، میں نے ٹنڈ بھی کروا دی ہے، عمرہ دوبارہ کریں، اور دم بھی پڑ گئی، 4 چکروں سے عمرہ نہیں ہوتا، پہلے عمرہ کریں یا پہلے دم دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑتے ہوئے تھک جائے تو کیا آرام کر سکتے؟ بالکل کر سکتا ہے، بیٹھ جائے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر شروع کر دے۔ حرم شریف میں اعتکاف کی حالت میں ٹیلی فون کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری ہو، یہ تو نہیں نا کہ کس سے کہانیاں کرتا رہے، کوئی ضروری فون آ گیا بات کر لو، ورنہ اللہ کا ذکر کرو۔ فتح مکہ کے وقت میں حرم شریف تو بہت چھوٹا تھا، اس کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تاریخ مکہ کے نام سے کتاب ہے، وہ لے لیں، اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ آدمی پھر وہ تقریریں کرے۔ حج کے دوران جو داڑھی مڈاتا ہے حج ہوگا انشاءاللہ، حج تو ہوگا، لیکن جب اس نے گناہ ہی نہیں چھوڑا تو حج کرنے کا فائدہ؟ حج تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، لیکن وہ گناہ چھوڑتا ہی نہیں، پھر خام خواہ تکلیف دینے کی اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اذان کے دوران بات کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اور ساتھ اذان کا جواب بھی دیتا جائے، یعنی جیسے مؤذن کہ اللہ اکبر یہ بھی کہے اللہ اکبر، بات بھی کر سکتا ہے۔ بات کرنا منع ہوتی ہے، پھر جواب دینا بھی تو منع ہوتا ہے، جواب دینا بھی تو بات ہی ہے نا۔ بچوں کو دیندار بنانے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے، اور پھر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں پر میت کی نماز جو پڑھائی جاتی ہے وہ سب کے لیے پڑھاتے ہیں، مغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا ذکرنا و انثینا، سب آ گئے۔ رمضان کو جانا ہے عمرے کرنے کے لیے، اسے آگے دوا لے لیں یا اپنا پہلے عمرہ کر لیں، آپ رمضان کے آتے ہی عمرہ کر لیں، 2-3 کو آپ کو ماہواری آئے گی نا، آپ یکم کو کر لیں تاکہ رمضان کے عمرے سے تو محروم نہ ہونا، اور اگر دوا کھا کے بند کرنا چاہتے ہیں بند کر دیں۔ کبوتر چوک پر لوگ آتے ہیں کہ جی وہاں سے جو کے دانے اٹھاتے، بس جاہلوں کی بات ہے کہ وہ جو کے دانے لے جاؤ تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں مجھے برے خیالات آتے، آنے دو، خود نہ لاؤ، آتے ہیں، اللہ نے معاف کیے ہیں۔
احرام کی حالت میں چہرے پہ نقاب نہ ڈالے، آگے کپڑا ڈال دے، لٹکا دے جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ اگر دم پڑ گیا دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، دم بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ سر مڈانے کے لیے صابن خوشبو والا نہ ہو، سادہ صابن لگا سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ اگر عمرے کے طواف میں بھول کے 7 کے بجائے 8 چکر لگائے کوئی حرج نہیں۔ عورت کے لیے بھی جنازہ پڑھنا بالکل پڑھنا چاہیے، جب فرض نماز پڑھتی ہے جنازہ کیوں نہ پڑھے۔ اگر کوئی آدمی احرام پہن لیا لیکن شلوار نہیں نکالا تو دم ادا کرے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔